اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج بہت ہی زبردست واقعہ آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور خداوند متعال آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اس واقعہ کو سن کر آپ سوچیں گے کہ جب ایک عظیم فرشتہ کی حالت یہ ہے تو عام بندے کی حالت کیا ہوگی۔ یہ واقعہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ یہ واقعہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ جناب جبرائیل کو جانتے ہوں گے کہ جناب جبرائیل فرشتوں میں وہ عظیم المرتبہ فرشتہ ہے کہ جو نزول قرآن جب ہوتا تھا تو قرآن مجید اور آیات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ پیش ہوتا تھا۔ یعنی وہی جب نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل ہی لے کر آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل کا مرتبہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ جناب جبرائیل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ عظیم المرتبت فرشتہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے تو ایک غلام کی طرح حاضر ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ ہر مرتبہ کی طرح جب یہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہوئے یہ کانپنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ حضور نے دیکھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نظر آیا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل فرشتہ جو ہوا چلاتا ہے، وہ پیغام لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پیغام دے کر جب واپس ہو گیا تب جناب جبرائیل پرسکون ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے، اے عظیم المرتبت فرشتے، آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں آپ اس طرح ڈر گئے، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ میں اتنا خوف نظر آیا کہ آپ کا پورا بدن کانپنے لگا تھا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، جناب اسرافیل کو آتے دیکھ کر میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا، اور وہ خوف یہ تھا کہ میں سوچنے لگا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی کہ حضرت اسرافیل آ گئے ہیں، کیونکہ جب قیامت آئے گی اور قیامت کا وقت قریب ہوگا تو حضرت اسرافیل فرشتہ آسمان کو چھوڑ کر بیت المقدس کے پاس آئے گا، اور بیت المقدس پر وہاں پر کھڑے ہو کر ایک سور پھونکے گا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جو میرا کانپنا تھا، یہ اس قیامت کو سوچ کر میں کانپ رہا تھا، یہ قیامت کے آنے کا ڈر تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عظیم المرتبت فرشتہ جو وحی لے کر نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اگر قیامت کے آنے سے اس کے اندر اس قدر خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، تو پھر آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں، اگر ہم نے صحیح سمت کی طرف سفر نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی سیرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اگر ہم نے اپنی سیرت نہیں بنائی، تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ جب جبرائیل کانپ اٹھا، پھر ہمیں تو یہ خوف مار ہی ڈالے گا۔